اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس وقت ملک کی صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور ایک طرح کا جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ واضح بھی نہیں ہے، اور ایک انتشار کسی کیفیت نظر آتی ہے۔ لیکن ان حالات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور حکومت کو بھی اب ایک بہت بڑی فیس سیونگ ملی ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈسکس یہ ہو کہ لوگوں کو امن و امان کی کیا سہولت دستیاب ہے، بجائے اس کے کہ تبادلہ خیال اس پر ہو کہ کس طرح کے حالات سے لوگ دو چار ہیں۔ بند کر دو، بند کر دیں۔ اور لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پورے ملک میں ہی لوگوں کی جیب پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور خاص طور پر کراچی شہر کے اندر کہ الیکٹرک مافیا جس طرح سے برسرے پیکار ہے لوگوں کے خلاف۔ تو ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے بجائے کوئی اور چیزیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور حکومت مزے کر رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری عام ہو رہی ہے۔ پھر عوام کے مسائل، بہت بڑے مسائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے۔ اس روزمرہ زندگی کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ لوکل باڈیز کے انتخابات کے نتیجے میں اور اسٹرکچر کے نتیجے میں حل ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں، اور بہت پاپولر پارٹیاں بھی اس سے نہ صرف یہ کہ گریز کرتی ہیں بلکہ اس کے خلاف اقدامات کرتی ہیں، چاہے کسی کی حکومت کہیں پر بھی ہو۔ یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی کہتی ہیں، تو جو سیاست کی نرسری ہے، ڈیموکریسی جہاں سے پنپ سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، وہ تو لوکل باڈیز ہوتی ہیں، وہ تو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، وہ تو گراس روٹ لیول پر سیاسی عمل ہوتا ہے اور انتخابی عمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ گرو کر سکتے ہیں، نئی لیڈرشپ قوم کو مل سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کی بڑی جماعتیں اس وقت جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت جس کا مینڈیٹ موجود ہو، کوئی پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، اور جس کی جس صوبے میں حکومت ہوتی ہے اور اقتدار ہوتا ہے، وہ اسی صوبے میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں بلدیاتی الیکشن نہ ہو، اگرچہ کہ وہ پاپولر ہوتے ہیں تب بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں چونکہ وڈیروں اور جاگیرداروں اور الیکٹیبلز بالکل پوری طرح چھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ گراس روٹ لیول پر لیڈرشپ ابھرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداروں کی جاگیرداری پر اور وڈیروں کے وڈیرہ شاہی پر اور الیکٹیبل کی مونوپلی پر اور ان الیکٹیبل کی بنیاد کے اوپر جو پارٹی لیڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں، دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکٹیبل کو ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتا۔ کبھی کورٹ کے ذریعے سے، کبھی الیکشن کمیشن کے مجبور کرنے پر کہیں کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا صوبہ سندھ وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گزشتہ 15 سال سے، اور آدھے برس ایسے ہیں جس میں ایم کیو ایم ان میں شریک کار رہی ہے، حکومت میں باقاعدہ شامل رہی ہے، ورنہ فرینڈلی اپوزیشن کرتی رہی ہے۔ اور یہ ہمارا بدقسمت صوبہ ہے کہ جس میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتی، تو گویا وڈیروں کو کھلا موقع ملا ہوا ہے، کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں کھائیں پیئیں، کرپشن کریں، اور بلدیاتی الیکشن ان کو کرانے نہیں ہے۔ اور سندھ حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے، 3 مرتبہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے گئے، اور یہ تو 24 جولائی کو انتخاب طے ہوا تھا نا، اس سے پہلے 1.5 سال 2 سال گزر چکے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کیا طریقہ ہے، 2009 میں مدت پوری ہوئی بلدیاتی اداروں کی، 2015 میں جا کے انتخاب کرایا، 6 سال تک بلدیاتی انتخاب نہیں کرایا پیپلز پارٹی نے، جو اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے، اور اس کے ساتھ اس پورے عرصے میں ایم کیو ایم اس کی اتحادی تھی۔ پھر اس کے بعد 2015 میں انتخاب ہوا، جس کو 2019 میں ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈیلے کر کے انہوں نے اگست 2020 میں اس کی مدت ختم ہو گئی۔ اگست 2020 سے لے کر آج نومبر 2022 آ گیا ہے، اور یہ الیکشن نہیں کروا رہے، اور اس کے خلاف اپوزیشن بھی کوئی رول ادا نہیں کر رہی۔
تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگتے ہیں، خوفزدہ لوگ ہیں، اور جمہوریت دشمن، عوام دشمن، اور اسپیشلی سندھ دشمن اور کراچی دشمن رویہ ہے جس کا اظہار پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتیں کر رہی ہیں۔ جو حالات اس وقت شہر کے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سروے ہوا ہے سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر، اس میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی پرابلم جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، یہ ظاہر پلس کنسلٹنٹ ایک ریناؤن کمپنی ہے، اور اس کے سرویز کو پچھلے انتخابات میں، اس سے پچھلے انتخابات میں اور اب بھی بڑا ویٹ دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر 10-15% کا تو مارجن ہر جگہ ہوتا ہے، میرے خیال وہ مارجن بھی نہیں ہوتا، اور ریزلٹ اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سیریس لیا گیا ہے ہر طرف، سوائے حکمرانوں کی سطح کے، اور شاید انہوں نے بھی لیا ہوگا جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں۔ لوگوں سے جب پوچھا گیا کراچی کے لوگوں سے کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں، تو ملٹیپل پرابلمز لوگوں نے بتائیں، جس میں 53% لوگوں نے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا تذکرہ کیا، 46% نے سیوریج کے پانی کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک مافیا کی جو کاروائیاں ہیں اس پر 42% لوگوں نے رائے دی، اسی طرح 26%، 22% پانی کا ایشو، صفائی کا ایشو، انفراسٹرکچر کا ایشو، یہ سارے مسئلے اس وقت پانی کا شدید بحران ہے۔ سردیاں تقریباً آ گئی ہیں، کنزمپشن کم ہوئی ہے پانی کی، لیکن ٹینکر چل رہے ہیں، پانی کی شارٹیج ہے، آبادیوں کی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر پانی اس وقت دستیاب نہیں ہے، بجلی ان حالات کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ اس وقت ڈیمانڈ بہت کم ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں، اعلان کر رہے تھے ناجائز ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب کہ ہم نے 15 ارب روپے سے ہم پیچ ورکنگ کروا رہے ہیں، جائیے ذرا یونیورسٹی روڈ اور پھر اس کے بعد حسن اسکوائر سے آپ مڑیں الٹے ہاتھ پہ، آپ کو پتا چل جائے گا وہاں ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے، اتنی سی پیچ ورکنگ نہیں کر پا رہے ظالم، جگہ جگہ یہی حال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس پیچ ورکنگ میں، وہ انتہائی ناقص، انتہائی کرپشن، اور بغیر بارش کے ہی جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے تو بارش کا پانی آتا تھا تو سڑکیں ٹوٹتی تھی، اب تو اس کے بغیر ہی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلنے والی ہوں تو جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو۔ اور کر کون رہے؟ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب روز لیکچر دیتے ہیں کہ میں کراچی کی کتنی خدمت کر رہا ہوں، دیکھ لیں اس خدمت بکھری ہوئی ہے جگہ جگہ۔ ان سڑکوں کی صورت میں جو یہ پیچ ورک کی صورت میں بنا رہے، 15 ارب روپے انہوں نے کہا کہ ہم لگا رہے ہیں، یہ 1 ارب روپیہ بھی لگا دیں تو بہت بڑی بات ہے، اتنا لوٹ مار کر رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر بھی جو ہے وہ مسلط ہیں۔ الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یہ ناجائز ہیں، ان کو ہٹایا جائے، الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے اس وقت سندھ کے معاملات میں، وہ اس کے کہنے پہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے آپ، لوگوں سے پوچھا گیا کہ کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جو ان ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی ہے، تو کے الیکٹرک کے مسئلے پر 50% سے زائد لوگوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہے کہ جو اس مسئلے کو اٹھاتی ہے، اور باقی آپ یقین کریں اب لوگوں کا پرسپشن بھی واضح ہو گیا ہے، کوئی 1%، کوئی 2%، اس لیے کہ لوگ اٹھاتے ہی نہیں، یعنی جو لوگ اپنی پارٹیوں کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، کراچی کے لوگ اس بات کو جان گئے ہیں کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ، ان کی لوکل لیڈرشپ، ان کی شہر کی لیڈرشپ ہمارے ان بنیادی مسئلوں کو ایڈریس نہیں کرتے۔ کہ الیکٹرک کے مسئلے پر کوئی 10% پہ بھی نہیں آیا، حالانکہ سروے میں بعض لوگوں کی زیادہ رائے موجود ہے پولیٹیکلی، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ سب ملے ہوئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیمیج کر رہی ہے کراچی میں، اور عوام بھی بے وقوف نہیں ہے، کراچی کے عوام باشعور ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنی سیاسی رائے کو بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب پوچھا گیا کہ اسٹریٹ کرائم پہ کون آواز اٹھا رہا ہے، جب پوچھا گیا کہ باقی تمام اوور آل پرابلمز پر اور لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ پہ، تو تمام لوگوں نے اکثریت اور بھاری اکثریت کے ساتھ یہ کہا کہ جماعت اسلامی ہی ہمارے تمام مسائل کو اٹھاتی ہے۔ اسٹریٹ کرائم کا جو برا حال ہے، ہم بات کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مقامی پولیس کی بات کیوں کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کراچی میں اگر مقامی لوگوں کو ملازمتیں مل جائیں تو پیپلز پارٹی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور خود پولیس کی بھی انہوں نے اسی طرح سے پوری ٹیوننگ کر دی ہے، پولیس کے اعلی افسران کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی سے تعلق رکھنے والے کتنے پولیس افسران اس وقت کراچی میں، کتنے ایس ایچ او، کتنے ایس ایس پی، کتنے ایس پی، کتنے ڈی آئی جی، کتنے اے ڈی آئی جی، کتنے آئی جی، ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کتنے ہیں ذرا بتائیں تو۔
ان افسران میں سے سارے کے سارے کہ جن کا تعلق کراچی سے، جو کراچی کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اس شہر نے اور اس صوبے نے بڑے پیمانے پر لسانی سیاست کا زہر اس میں اتارا گیا اور اس کا ہم نے بھگتان بھگتا ہے. ہم لسانیت نہیں فروغ دینا چاہتے، لیکن حکومت لسانیت پھیلا رہی ہے. حکومت جو ہے لسانی اقدامات کرتی ہے جس کے نتیجے میں نفرتیں عوام کے درمیان پیدا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والا جو بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، جس کا مستقبل اور جس کا حال کراچی سے وابستہ ہو، اس کے بچے یہاں پر ہوں، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے پختون، پنجابی، کوئی بھی ہو، بلوچ ہو، اس کو آپ اپائنٹ کریں. اور 80% لوگ مقامی ہونے چاہیے، لیکن اس پر انہیں بہت شدید تکلیف ہے اور وہ صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اتنا لینا دینا ہے کہ مال کیسے بنتا ہے. اسی لیے نشے کے اڈے چل رہے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. جب کراچی کے لوگوں سے سروے کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے محلے میں آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے موبائل چھنے ہیں آپ کے محلے میں، 69% لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں پچھلے 1-2 مہینے کے اندر. کسی سے پوچھا گیا آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگ جن کا اسٹریٹ کرائم ہوا ہو، کوئی موبائل چھنا ہو، کوئی پیسے چھنے ہو، تو 63% لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے. اور جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، تو 23% کراچی کے لوگوں نے رائے دی کہ میرے ساتھ پچھلے 2 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا. آپ سوچیں تو صحیح، اس وقت کن حالات سے ہمیں انہوں نے دوچار کیا ہوا ہے ظالموں نے، اور خاموش بیٹھے ہوئے اور پولیس بھیج رہے ہیں اسلام آباد. اور یہاں کے پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے سیلاب میں بھیجے ہوئے. بھائی کہاں بھیجے ہوئے سیلاب میں؟ ذرا ہمیں علاقوں کے نام تو بتاؤ، ذرا ہمیں لسٹیں تو بتاؤ. تو جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور پھر اس کے بعد کرپشن کرپشن کرپشن، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اسی لیے سیاسی رائے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اور اب قومی سطح پر بھی، قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بھی سروے کیا گیا عوام سے، تو جماعت اسلامی اس وقت سیکنڈ نمبر پر آئی، جو بہت طویل عرصے سے ہم جدوجہد تو کر رہے تھے، کوشش تو کر رہے تھے، لیکن ووٹ میں یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی تھی. ہم نے ظاہر ہے کہ ہم اس سے بالا تر ہو کر جدوجہد کر رہے تھے، اور اب لوگوں کی سیاسی رائے اور اس کے شعور میں پختگی پیدا ہو رہی ہے. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں جماعت اسلامی نے انتخابی کامیابیاں حاصل کی اور ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی کراچی میں. اور اب پورے نیشنل ویو کے باوجود کہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کی ہے، اور 32% کراچی کے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی سیکنڈ پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور وہ 23% پہ ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے. قومی انتخابات کی بات کر رہا ہوں میں. اور باقی پارٹیاں تو 6%، 7% اور فارغ ہیں بالکل. تو اس وقت جو ہے جماعت اسلامی قومی سطح پر بھی کراچی میں ایک ابھرتی ہوئی پارٹی ہے. لیکن جب انہی لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں کس کو ووٹ ڈالیں گے، تو نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہے. اور 28% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کو ہم ووٹ ڈالیں گے. اور پھر سیکنڈ پر 4-5% پیچھے پی ٹی آئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے کراچی کے بارے میں کوئی بہت واضح طور پر فیصلے کر لیے. لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی آواز کون سے لوگ اور کون سی پارٹی کے لیڈر بنتے ہیں، تو نام دیے گئے. ظاہر ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں کراچی کو لیڈ کر رہا ہوں. ہر پارٹی کے جو نمایاں لوگ ہیں جن کو انہوں نے میئر کے لیے بھی بات کی ہوئی ہے، ان سب کے نام رکھے گئے. 58% لوگوں نے جماعت اسلامی یعنی میرے بارے میں، یعنی جماعت کے امیر کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. 40% کا خیال تھا کہ ہم جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے یہ مسئلے حل کر سکتی ہے. اور جب یہ پوچھا گیا کہ میئر کون ہونا چاہیے، تو 51% کراچی کے لوگوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے میرے بارے میں. اور باقی سب 6%، 7%، ایک مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو 14% پر ہیں تقریباً. لیکن ان کی پارٹی کی پوزیشن ظاہر ہے کہ جو سروے میں پارٹی پوزیشن ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی بحیثیت جماعت کے بھی گرو کر رہی ہے اور اس کی لیڈرشپ بھی گرو کر رہی ہے. اور لوگ اب توقع رکھتے ہیں جماعت اسلامی سے. یہ سروے صرف ہم تک تو نہیں پہنچا ہے، یہ سروے حکومت تک بھی پہنچا ہے، اور یہ سروے تمام کارنرز تک پہنچ رہا ہے. اور اب اگر الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ عوام کی یہ رائے بھی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا حکومت ہو، اس کو اب اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ اگر جماعت اسلامی عوام کے لیے کام کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، اور وہ
سیلاب ہو تو جماعت اسلامی، زلزلہ ہو تو جماعت اسلامی، ایجوکیشن میں جماعت اسلامی، آئی ٹی کا پروگرام جماعت اسلامی، گراس روٹ لیول پر لوگوں کی خدمت، بچوں کو پڑھانا ہو تو جماعت اسلامی، اور کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی، شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی، کراچی کے ایشوز کو اٹھانا ہو اور آواز بننا ہو تو جماعت اسلامی، اور اگر ووٹ دینے کے حوالے سے بھی اب لوگوں کی رائے جماعت اسلامی کے حق میں بن رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ، فوج، اور اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز، حکمران اور الیکشن کمیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوفزدہ ہے جماعت اسلامی سے، اس کی وجہ سے راستہ روکا جا رہا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اور ڈیلے کر دیا جاتا ہے انتخاب، پھر فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ اس پوزیشن کو سب کو واضح کرنا ہوگا، کیا خوف ہے جماعت اسلامی سے؟ ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے اپنا، ہم نے اس ملک کا تحفظ کیا ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ جس دور میں جماعت اسلامی کے میئر یہاں پر آئے ہیں تاریخی ترقی ہوئی ہے، شہر آگے بڑھا ہے، تو آپ کیا ترقی کے دشمن ہیں؟ آپ شہر کے آگے بڑھنے کے دشمن ہیں؟ آپ کراچی کی ترقی کے دشمن ہیں جو آپ راستہ روکتے ہیں؟ تو لوگوں کو واضح کرنا چاہیے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیس کیا ہوا ہے، ہمیں توقع ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، انہوں نے سیلاب کا بہانہ بنایا، اب وہ بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم عدالت عظمیٰ ان کے چیف جسٹس صاحب سے بجا طور سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی فیصلے کو نہ صرف انڈورس کریں گے بلکہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگائیں گے، اور ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ٹائم فکس کریں گے کہ اس پہ الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں 9 نومبر کو بلایا بھی، ہم نے خط لکھا تھا کہ آپ بلائیں تو صحیح، ہم وہاں جائیں گے، اور پارٹیوں کو بھی انہوں نے بلایا، ہم اپنا بھرپور موقف رکھیں گے، اور اگر پھر بھی الیکشن کمیشن کوئی رول ادا نہیں کرتا یا فیس سیونگ کے لیے کوئی عارضی تاریخ دے دیتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، سب سے انڈر ٹیکنگ لینی پڑے گی تاکہ واضح طور پر کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بلدیاتی اداروں میں اپنے لوگوں کو منتخب کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو تحریک لے کر چل رہے ہیں اس میں اپنا کردار مزید ادا کریں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے والنٹیئر بنیں۔ یہ لڑائی جماعت اسلامی کے کارکنان اکیلے نہیں لڑ سکتے، یہ شہر کا مقدمہ ہے۔ میں شہر کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، شہر کی خواتین سے کہہ رہا ہوں، شہر کے پڑھے لکھے لوگوں سے، دانشوروں سے، صحافیوں سے، میں شہر کے ڈاکٹر سے، انجینئر سے، وکلا سے، علماء سے، طلباء سے، سب سے مزدوروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کاز میں جو عوام کا کاز ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اور ہم اگر یہ الیکشن کو مزید پوسٹ پون کرتے ہیں تو ہم تحریک شروع کر دیں گے، اور یہ تحریک ہماری پھر گراس روٹ لیول پر بھی ہوگی، سڑکوں، چوکوں اور چوراہوں پہ بھی ہوگی، اور مختلف ان کے جو مراکز ہیں ان کے گھیراؤ کی صورت میں بھی ہوگی۔ اور ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم تو قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم تو وہاں بھی موجود ہیں۔ اس لیے عوام کو اپنا یہ کراچی کا مقدمہ خود لڑنا پڑے گا اور اختیار بھی خود لینا پڑے گا۔ اب ایک طرف بیان دیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بیان یہ دیا کہ جناب ہم نے میئر کو امپاور کر دیا ہے، اس کی تفصیل بتائیے، اس کے بائی لاز کیا ہیں، کس قانون کے تحت میئر تمام اداروں کا چیئرمین ہوگا؟ اور پھر جب میئر ہوگا تو چیئرمین ہوگا نا، آپ کے کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ انتخاب کرائیں گے تو میئر بنے گا، وہ ہوگا ہی نہیں تو آپ کے کر دینے سے کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ لوٹ مار کر رہے ہیں ناجائز ایڈمنسٹریٹر کے زیر سایہ، اس کے کوئی جواز نہیں ہے، اور وہ بھی استعفیٰ دیتے ہیں، دوبارہ چپک جاتے ہیں، کام ان سے ہو نہیں رہا، چہرہ ان کے سامنے، کام وڈیروں کا چل رہا ہے۔ یہی بات میں نے 1.5 سال پہلے کہی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی مرتضی وہاب صاحب کی، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں اس تفصیل میں تو جاتا نہیں ہوں کہ پھر کون کون مزید شامل ہو گیا ہے اس پورے دھندے میں، افراد کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جمہوری حق ہے کہ یہاں انتخاب ہو بلدیاتی، اس کی ڈیٹ فکس ہو، اور اس ڈیٹ کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈر جو کو واضح کر دیا جائے کہ اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے لوگ اس تحریک کا بھی حصہ بنیں گے۔ کراچی کے حقوق کی تحریک ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کی تحریک ہے۔ یہ ہمارے بچوں میں اتنی مایوسی ہے اس وقت کہ لوگ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا سا موقع ملے ملک سے باہر چلے جائیں، ہم شہر سے باہر چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں بھائی؟ تعلیم کے لیے جائے کہ جس کو جانا ہے، لیکن مایوس ہو کے نہ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے نوجوانوں کو امید سے ہمکنار کریں، اور الحمدللہ ہم اپنی سطح پر جتنا کام ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے آئی ٹی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے بنو قابل کا، الحمدللہ وہ اب اس فیز میں ہے کہ اب ان کی کلاسز شروع ہوں گی انشاءاللہ، جیسے ہی رزلٹ ابھی 2-3 دن میں اناؤنس ہو جائے گا، شاید کل پرسوں میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنی بچیوں کا جو طالبات ہیں ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں اس وقت رجسٹریشن کروا رہی ہیں،
اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو خواتین ہیں جو اس وقت شدید مہنگائی بے روزگاری میں مبتلا ہیں ان کو امپاور کرنے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے، ان کو اس طرح سے سکھانے کہ بہت ساری خواتین گھر بیٹھ کر بھی بہت کچھ کام کر سکتی ہیں، تو ان کو اکوپ کرنے کے لیے بھی ہم ایک پورا پروگرام رکھتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. باقی تو ظاہر ہے ہمارے پریشر کے نتیجے میں جو ہم دباؤ ڈالتے ہیں تو کبھی مرتضی وہاں پیچ ورکنگ شروع کر دیتے ہیں اور کبھی ایم کیو ایم بھی کسی آئی ٹی وائی ٹی کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن جس گراؤنڈ بریکنگ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو کتنی مرتبہ ہو چکی ہے. یہ اس طرح کھلونے دے کے بہلائے نہیں جائیں گے اب کراچی کے لوگ. اب کام کرو ورنہ جان چھوڑو، سیدھی سیدھی بات ہے. بہت بہت شکریہ.